ناظرین، کائنات میں میرا سفر جاری ہے اور آپ میرے پیچھے مناظر دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو یونیورس میں لے کے جا رہا ہوں. بہت سارے آپ کو اہم جگہیں آپ کو اس یونیورس میں دکھانی ہیں میں نے، اور بہت ساری اہم جگہوں پر لے کر جانا ہے. لیکن اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جاننا ضروری ہے. اسٹیفن ہاکنگ یہ کہتے تھے کہ کائنات کی ابتدائی صورتحال کا سوال بعض سائنسدانوں کے نزدیک مابعد الطبیعیات یا مذہب کا معاملہ ہے، تو آپ اسے سائنس سے نہیں سمجھ سکتے. اسٹیفن ہاکنگ نے ایک دفعہ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کی کوئی طبی وجہ بھی ہوگی اور اس پھیلاؤ کی ابتدا بھی ضرور ہوئی ہوگی، یعنی کہیں نہ کہیں ابتدا ضرور ہے. پھیلی ہوئی کائنات خالق کو خارج الامکان قرار نہیں دیتے، مگر بہت حد تک یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ خالق موجود ہیں جنہوں نے اس ساری چیز کو بنایا، یعنی اس پوری کائنات کو بنایا. ناظرین، یہاں کچھ چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں. سائنس اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ سائنس ثبوت مانگتی ہے جبکہ مذہب ایمان کا تقاضا کرتا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں سائنس سے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر مدد لینی پڑتی ہے. مذہب سے الہامی کتابوں کو چھاننا پڑتا ہے، انہیں دیکھنا پڑتا ہے، پھر ہم کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں. سائنسدان خدا کے وجود کو ثابت کرنے یا اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا جا سکتا جس کے ذریعے خدا کا مشاہدہ کیا جا سکے. لیکن یہاں ایک بڑی اہم آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. ایک سوال کہ اس کائنات سے قبل رب تعالی کیا کر رہے تھے، کہاں موجود تھے، کیا ہو رہا تھا اس کائنات میں. تو یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورہ ہود ہے، جس میں ایک آیت ہے، میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا. اس آیت میں اس راز کو کچھ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اس راز کے اسرار کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آیت میں لکھا ہوا ہے اور تخلیق ارضی سے قبل اس کا یعنی اللہ کا تخت اقتدار پانی پر تھا. میں نے جب شروع میں اس آیت کو دیکھا تو میں بڑا ہی زیادہ حیران ہوا. کیا مطلب؟ پانی پہلے سے موجود تھا، کائنات بننے سے بھی پہلے موجود تھا، یا اس کائنات میں بھی کسی جگہ موجود تھا؟ بہت حیران ہوا میں اس کو جان کے. لیکن یہ حیرت کچھ دن قبل میری جو جناب ایک خبر کے بعد ایک خبر آئی، پھر اس چیز کو میں نے اس ریسرچ رپورٹ کو دیکھا تو پھر ایک حیرت کے نئے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خبر کیا تھی. وہ خبر یہ تھی کہ جو خلا ہے اس میں 140 کھرب سمندروں کے برابر تیرتا ہوا پانی مل گیا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے. یہ پانی ایک بہت بڑے بلیک ہول کے قریب ہے جو ہمارے سورج سے تقریباً 20 بلین گنا بڑا ہے. سائنسدانوں کی جانب سے ایک یہ حیرت انگیز دریافت ہے جو سامنے آئی اور سب کو چونکا کر رکھ گئے. سائنسدانوں کو کائنات کے ایک دور دراز حصے میں پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملا. یہ خاص قسم کے ستارے کوثر کے گرد چکر لگا رہا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ 12 بلین نوری سال کے ناقابل یقین حد تک فاصلے پر موجود ہے. پانی کا یہ ذخیرہ اس وقت سے خلا میں سفر کر رہا ہے جب شاید کائنات بہت چھوٹی تھی. یہ دور دراز پانی کا ذخیرہ ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس میں پانی کے تمام سمندروں سے تقریباً 140 کھرب سمندروں سے بھی زیادہ پانی موجود ہے. یہ بہت بڑے بلیک ہول کے قریب ہے جو جیسا میں نے بتایا کہ ہمارے سورج سے تقریباً 20 بلین گنا بڑا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خلائی تحقیقات کے ادارے ناسا کے ایک سائنسدان ہے بریڈفورڈ، انہوں نے کہا کہ یہ خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مقدار میں یہ جو جگہ ہے اس میں پانی بن رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی پوری کائنات میں ابتدا سے ہی عام ہے. اور ناظرین، یہ انتہائی حیرت انگیز بات تھی. مجھے وہ آیت جو ہے وہ سامنے رکھ کر جب میں نے یہ تحقیق پڑھی تو میں اور زیادہ حیران رہ گیا. کیا یہ وہی پانی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا عرش تھا یا اقتدار تھا؟ اچھا، اب ایک اور چیز جو بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے اس کائنات کے حوالے سے، کچھ آیات جس کو میں ریلیٹ ابھی کروں گا، پھر سائنس کے ساتھ جا کر اور آپ کو حیرت کے نئے جہان میں یہ آیت آپ کو لے جائے گی. آیت ہے کیا؟ اسی سے تخلیق بھی سمجھی جائے گی اور کائنات کو بھی سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن ہم ساری کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے.
جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے. یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں. آپ غور کریں اس آیت پہ، ٹھیک ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم ان آسمان و زمین کو بدل کر دوسرے آسمان و زمین وجود پذیر کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہو جائیں گے جو سب پر غالب ہے. یہ قرآن پاک کی آیات ہیں. سورہ ابراہیم میں بھی اسے آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں. سورہ الانبیاء کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی، اس میں جا کے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس سے بہت سارے سائنسی حقائق ثابت ہوتے ہیں، بہت سارے سائنسی حقائق. یعنی کہ کیا پتا کہ اس سے پہلے بھی یہ کائنات یہ دنیا ہو اور پھر اس کو نئے سرے سے بنائے، کیونکہ آگے بھی تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں پھر اس کو دوبارہ بناؤں گا، یہ ختم ہوگی تو پھر بنا دوں گا. سائنسدان جان ویلز کا کہنا ہے کہ اگر کائنات بلیک ہول سے طبیعتی قوانین کے مطابق متصادم ہو کر کبھی تباہ ہوئی تو نئی جیومیٹری کے ساتھ اس کے دوبارہ جو ہے وجود پذیر ہونے کے پورے امکانات ہیں. سائنس کی زبان میں اس کو بگ کرنچ کہا جاتا ہے. یعنی اور کائناتیں بھی موجود ہیں اس وقت، اور وہ کائناتوں میں کیا ہو رہا ہے ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس پر بھی غور کریں گے کہ وہ کائناتیں کیسی ہوں گی، کیا وہاں بھی انسان رہتے ہوں گے اور کتنی کائناتیں ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر بھی غور کریں گے. اور ہاں، اگلے پروگرام میں ایک اور چیز بڑی اہم آپ کو پیش کروں گا کہ انسان اس کرۂ ارض پر آنے سے پہلے کہاں موجود تھا، کیا کر رہا تھا. اس کے بھی باقاعدہ ثبوت موجود ہے کہ انسان موجود تھا. لیکن اگلے پروگرام میں ان ثبوتوں کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. آپ اس سفر میں میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اگلے پروگرامز میں بڑے بڑے انکشافات لے کر میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا.